حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا نا تو تمام صحابہ اکرام غم سے نڈال ہو چکے تھے۔ ہر صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر اپنے ایک انداز کے ساتھ، اپنے ایک نرالے اور انوکھے انداز کے ساتھ غم کا اظہار کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر کسی نے کہا نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور بولے کہ مجھے کوئی شخص یہ بتانے نہ آئے کہ آج حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، میرا دل ہی نہیں مانتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا بھی سکتے ہیں۔ ہر صحابی نے اپنے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کا وقت گزرا تھا اس کی یاد میں حضور کے وصال پر اپنے غم کا اظہار کیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سائیڈ پہ بیٹھے ہیں اور بول ہی نہیں رہے ہیں اور آنسو پہ آنسو بہاتے جا رہے ہیں، خاموش ہیں۔ حضور کے جانے کے بعد آپ بول ہی نہیں سکے، آپ کی ہمت نے جواب دے دیا، آپ کی زبان نے جواب دے دیا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے غم میں اتنے غم زدہ تھے کہ آپ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا تو وہ بلال جو کعبے کی چھت پر بغیر سیڑھیوں کے چھلانگ لگا کے چڑھ جایا کرتے تھے، آج حضور کے وصال کے بعد 2 دفعہ کوشش کی اوپر چڑھنے کی لیکن چڑھ نہیں سکے۔ جسم نے جواب دے دیا، بلال کے جسم سے جان ختم ہو گئی۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا کہ میں کعبے کی چھت پہ چڑھ نہیں سکتا تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ سلمان میری مدد کرو۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نہیں حضرت بلال سے کہ بلال کیا مسئلہ ہے؟ کعبے کی چھت کے اوپر تم تو بغیر سیڑھیوں کے چڑھ جایا کرتے تھے، آج کیا مسئلہ ہے کہ تم سے کعبے کی چھت پہ چڑھا نہیں جا رہا؟ کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ بلال جن سے محبت کرتا تھا، بلال جن کے لیے جیتا تھا، بلال نے جن کے لیے اس دنیا سے جانا ہے، بلال کے سانس جس ہستی کے لیے رواں دواں تھے، آج وہ ہستی اس دنیا سے وصال کر گئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کو کندھا دیا اور کندھا دے کے ان کو کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی موجودگی میں بڑی رعبدار آواز کے اندر، بڑے جوش و خروش کے ساتھ اور بڑی اونچی آواز کے اندر اللہ اکبر کی اذان دیا کرتے تھے، کا اعلان کیا کرتے تھے، لوگوں کو بلایا کرتے تھے، آپ کی آواز مدھم ہو گئی، آپ کی آواز میں سے جوش و خروش ختم ہو گیا، آپ کے اندر سے ہمت ختم ہو گئی، اذان دینا شروع کی۔ جب پہنچے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ تو تھوڑی سی آواز مدھم ہو گئی، دل کے اندر آنسو بہنا شروع ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور جب اس کے بعد پہنچے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب اذان کے یہ کلمات پڑھے تو کعبے کی چھت سے نیچے زمین فرش پہ دیکھا کہ ایک بوڑھا صحابی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا عظیم دوست تھا، اس نے بھی ساری زندگی حضور کی خاطر گزار دی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ان کا نام تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بلال نے دیکھا نا کہ سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہیں تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکے اور کعبہ کی چھت سے زمین پہ آ گرے اور برداشت نہ کر سکے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ محبت تھی کہ حضور کے جانے کے بعد آپ نے مدینہ کو چھوڑ دیا، آپ مدینہ سے چلے گئے، آپ بولتے بھی نہیں تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں بولتے ہو؟ تو لوگوں کو کیا جواب ملتا کہ بلال جن کے لیے جیتا تھا، بلال جن کے لیے بولا کرتا تھا، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔